سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حاتم طائی کی بیٹی قید کر کے لائی گئی نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا کہ اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، اس کے سر پر دوپٹہ دیا۔ بیٹی کافر کی بھی بیٹی ہوتی ہے، آپ نے اس کے سر پر دوپٹہ دیا۔ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، حضور نے فرمایا یہ زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ گھر میں رحمت کے لیے ہے۔ تو اس رحمت کو ہم اپنے لیے عذاب نہ بنائیں، یہ نہ ہو کہ ہم قبر میں بھی عذاب میں رہیں اور محشر میں بھی عذاب میں رہیں۔ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہماری مسلمان بہنیں، ہماری مسلمان عورتیں جو ہیں وہ استقبال کر رہی ہیں بغیر دوپٹے کے لوگوں کے، وہ مائیں بہنیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے کا حکم دیا ہے۔ وہ پھر مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے، ہمارے سروں کا تاج، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور مسلمانوں کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلانے والے اور نوجوانوں کا دل پھیرنے والے امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کل کو قوم، آپ شعر پڑھا کرتے تھے، آپ کا شعر وہ مجھے بڑا یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کل کو قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، آج وہ فلمیں دیکھتی ہے بیٹھ کے اپنی ہمشیروں کے ساتھ۔ آپ بتائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ 80 حضور نال عشق بڑا کرنے ہیں، کرنا چاہیے، میں نہیں کہتا نہیں کرنا چاہیے، پر نظر بھی تے آوے نا، عشق کی ہے کہ داڑھی نہ آوے، عشق کی ہے کہ بندہ مسجد نہ آوے، عشق کی ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے، وہ قائم والی نماز نہ پڑھو ہے، دل چ قائم کیتی ہے۔ جڑا کہے نا مدینہ نماز پڑھایا انہوں کہو روٹی کو مدینہ کھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم نے زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں پردے میں رکھنے کے لیے ہیں۔ جب گھر کا چولہا جونسا آتا ہے نا، مرد چلاتے ہیں نا تو گھروں کو آگ لگتی ہے، اور معاشرہ عورت چلاتی ہے نا تو پھر معاشرہ تباہ ہو جایا کرتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب عشق کرنا ہے نا تو پھر عشق نظر آنا چاہیے، پھر ایسا عشق ہونا چاہیے۔ وہ شعر ہے بڑا مزیدار، وہ کہتے ہیں کہ اساں مچ مچایا عشق دا ساڈا لسیا ایک ایک لوں، اساں خود نو پلے سانولا اساں ہر دم جپیا توں۔ کہ جب وہ حاتم طائی کی بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، آپ نے دوپٹہ دیا تو کہنے لگی میرا باپ بہت نیک ہے، میرا باپ بہت با کمال ہے، اس نے لوگوں کی خدمت کی ہے، ایسے ہے ایسے ہے۔ تو کہنے لگی کہ میرا بھائی جو میرے ساتھ عدی بن خاتم قیدی بن کر آیا تھا وہ رستے سے بھاگ گیا ہے، آپ ایسے کریں کہ مجھے رہا کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر فدیے کے اسے رہا کر دیا۔ جب وہ اپنے بھائی کے پاس گئی نا تو پوچھنے لگی کہ تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا دیکھا ہے، پوچھنے لگا کہ ان لوگوں کو تم نے کیسا دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، ہاں جی، سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ ارے چلیا چلتے صحیح، دیکھتے صحیح دربار کیسا ہے، ہونا چاہتے بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں نہیں میں نے نہیں ادھر جانا، نہیں کچھ نہیں کہتے تم، چلو تو صحیح۔ کیا کچھ دے سکتے ہیں کہ کچھ دے نہیں سکتے؟ کہا بھائی یہ نہ پوچھ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، وہ تجھے قتل کر دیں گے، نہ نہ، کیا کچھ دے سکتے ہیں کہ کچھ دے نہیں سکتے، ارے یہ باس نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ ہیں جی، کہا چلو تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئی نا اپنے بھائی کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کا استقبال کیا۔ عدی بن خاتم کہتے ہیں میں بہت متاثر ہوا دیکھ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا تو ہمارے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہمیں گھر کی طرف لے کر چلے۔ آئے ہائے ہائے کیا شانہ ہے پاک نبی نے۔ ہاں جب گھر کی طرف لے کر چلے نا تو رستے میں ایک مائی ملی، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کافی دیر بات کی، اتنی دیر کہ ہم کھڑے ہو کر تھک گئے، تو پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر اکتاہٹ تک نظر نہ آئی، آپ مسکراتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ غم میں ہو نا تو اس کا غم سن لیا کرو۔ جو بندہ غم میں ہوتا ہے نا اس کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی، وہ بندہ پریشان ہی اتنا ہوتا ہے کہ اسے دنیا کی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہم کوئی غم میں ہوتا ہے ہم اسے اور ٹارچر کرتے ہیں اور اسے تنگ کرتے ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غم سے پناہ مانگو کہ اللہ تعالی ہم پر غم نہ ڈالنا. جس پر غم آتا ہے نا وہ اس کو نہ گھر کی یاد رہتی ہے نہ باہر کی یاد رہتی ہے. کہتے ہیں کہ میں پھر متاثر ہوا جب پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر پہنچے نا. آئے ہائے، کہتے ہیں کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود آرام فرماتے تھے طلائع مبارک، آئے ہائے ہائے، جس پر خود آرام فرماتے تھے. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ادھر بٹھایا اپنے بستر مبارک پر.